عدالت سے باہر نکال دیا، سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے. پھر کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا. نہیں مانتے ہم آپ کے فیصلے کو. آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں. اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے. ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاستدان کے خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو پھر محمود خان کے گھر پہ بھی چھاپے لگیں گے، ان کے بیٹے کے خلاف بھی FIR ہوگا. میں مذمت کرتا ہوں ایسے اقدامات کی. جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم. اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات. یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے. طاقتور قوت ذرا سوچیں اس بات پر. میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے، یہ ہماری دفاعی قوت ہے. لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سپوتاش کرتی ہے، عوام کی رائے کو سپوتاش کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں. لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتا. کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں، یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں. میں گواہ ہوں ان چیزوں کا. میں آپ کے سامنے اپنی آنکھوں دیکھا حال اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا کے کسی عدالت میں بطور نظیر پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ہے آپ کے عدلیہ کا مقام، یہ ہے ان کے فیصلوں کا معیار. اور آپ حضرات جب بھی عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، فلانے ملک کے عدالت کا فیصلہ یہ تھا، فلانے کا فلانا قانون یہ کہتا ہے. آپ کے نہ قانون کی وہاں پر کوئی نظیر پیش کی جاتی ہے اور نہ عدلیہ کے فیصلوں کی. اور کیسے پیش کیا جائے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی اور آج آپ کی عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تھا. اب بتاؤ، اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہیں اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتے ہیں. قانونی طور پہ زندہ ہو اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے. اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا. تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہوگا کہ بندے تو پتر بن جاؤ، اپنی قدر و قیمت خود پیدا کرو. اور تم نے تو اپنے کو گنوایا ہے، ہماری عزت بھی تمہاری وجہ سے گئی دنیا میں. بحیثیت قوم ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ عدلیہ نے فیصلہ دے دیا اور عدلیہ نے فیصلہ دے دیا. یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں امید پاکستان، اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دیں گے. یہ نعرے مت لگاؤ. کوئی فضل الرحمان جو ہے نہیں بچا سکتا پاکستان کو. مفتی محمود موجود تھا، نہیں بچا سکا پاکستان کو. جب کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دو تو مفتی سب چلے گا اجلاس میں. جب کہا گیا جو جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے تو چلے گئے وہ. جب کہا گیا ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے تو مفتی صاحب 2 طرف کا ٹکٹ لے کر گئے بھی اور آئے بھی، لیکن اجلاس تو نہیں ہوا.
اور آپ نے اپنے مدعی سے مدعی سے کہا کہ آپ کو میں سننا نہیں چاہتا، عدالت سے باہر نکال دیا، سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے. پھر کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا. نہیں مانتے ہم آپ کے فیصلے کو. آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں. اور تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے. اب بارڈر ٹوٹ گیا، ذوالفقار بھٹو پھانسی چڑھ گیا، اب کہتے ہیں جو وہ غلط تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک میں نہیں چل سکتی. جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا، جب اب آئین نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون کون سا علاقہ جائے گا. یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، سطحی باتیں نہیں ہیں. ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ جا رہا ہوں. یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہے. اب ہم نے ریویو پٹیشن کی ہے اور دوستوں نے بھی کی ہے. آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کے اس مسئلے پر پورا آپ اس پر مطالعہ بھی کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور ٹھیک ٹھاک ہم نے آئین بنوانا ہے. آئین امریکہ میں جو شخص آئین کو نہیں مانتا یا ان کے کسی حصے کو نہیں مانتا وہ شہری نہیں کہلاتا. میرے ملک کے اندر اگر قادیانی آئین کو نہیں مانتا، اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہوا تھا. ان کا لیڈر باقاعدہ آئے روز آتا تھا، بحث و بحث میں شرکت کرتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، جرا ہوتی تھی، آخر وقت تک بیٹھے رہے اس پہ. اگر یہ پارلیمان جو اس وقت ایک جج کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے آپ کو سنا اور آپ آئے، آپ نے اس کو جج کمیٹی تسلیم کیا اور آپ نے اس میں حاضری دے کر ذرا بھی 10 دن قادیانیوں کے خلاف اور 3 دن لاہوریوں کے خلاف یہ جرا ہوتی رہی، پھر اب فیصلہ کیوں قبول نہیں کرو گے؟ اور یہ فیصلہ آپ کے خلاف صرف پارلیمنٹ نے نہیں کیا، مقدمہ بہاولپور کے جج نے بھی کیا ہے. یہ فیصلہ جنوب افریقہ کی عدالت نے بھی آپ کے خلاف کیا ہے، مالدیپ نے بھی کیا آپ کے خلاف. تو جو ہاں مقدمے لڑے گئے ہیں، عدالتوں میں لڑے گئے ہیں، فورم پہ لڑے گئے ہیں، تم ہر جگہ ہارے ہو. اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس عقیدے کے ساتھ مسلمان نہیں رہے. اب ان کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی، وہ لوگوں کو تبلیغ و دعوت بھی کریں گے، اور قانون میں پابندی ہوگی، اور وہ کبھی کہیں گے کہ جی فلاں زمانے میں تو یہ قانون نہیں تھا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں. اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت پاکستان میں دی جائے، ان کے اثرات نما ہوئے نہیں. وہی باتیں جو ہم کہا کرتے تھے.